الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين العظيم الكريم۔ ہمارا فہم رجب المرجب کورس جاری و ساری ہے، جس کا آج چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر یعنی کہ تیسرے لیکچر میں ہم نے نفلی روزوں کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ایک انتہائی عظیم الشان، ایک انتہائی پیارا معجزہ ہے۔ میری مراد معراج ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم معراج کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ ایک انتہائی وسیع ٹاپک ہے، ایک انتہائی وسیع موضوع ہے، جس میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بیان میں یا ایک لیکچر میں سما نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے لیکچر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت شریف کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب یاد رہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کلام ہے۔ سبحانہ کی الگ تفسیر ہے، اسرا پہ الگ کلام ہے، بے عبد ہی ایک الگ تفسیر ہے، مسجد حرام کی اپنے فضائل ہیں، مسجد اقصی کی اپنی فضیلت ہے، لنوریہ من آیاتنا اس کی علماء نے الگ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و بصیر بیان کی گئی، اس کی ایک الگ تفسیر ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت کئی لیکچرز کی محتاج ہے، ایک لیکچر میں یہ سما نہیں سکتی، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل مختصر طور پر معراج کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معراج کی رات ہوا کیا تھا، معراج کا واقعہ کیسے پیش آیا، انشاءاللہ عز و جل یہ سنتے ہیں۔ معراج کے بارے میں سینکڑوں احادیث ملتی ہیں، جن کا خلاصہ انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا۔ چنانچہ معراج کی رات حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضور نبی کریم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے آپ کو اٹھا کر حتیم میں لایا گیا، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر اس سینے میں حکمت و ایمان بھر دیے گئے۔ اب اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی، اس سواری کا نام براق ہے۔ اب جب یہ سواری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائی گئی تو اس نے شوخی سے اچھل کود شروع کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا مزہ تھا یا ان کی دیدار کا مزہ تھا، لیکن براق نے شوخی سے اچھل کود شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے فرمایا، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ تم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ ان سے بڑھ کر کوئی مکرم شخصیت، عزت والی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تو یہ بات سن کر وہ جو براق تھا ٹھنڈا پڑ گیا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اس کو پسینے آنے لگ گئے۔ آگے براق سے سفر شروع کیا گیا۔ براق میں بیٹھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو مسجد اقصی کی طرف
گئے۔ جب مسجد اقصی کی طرف گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو اور سب رسولوں کو جمع فرما رکھا تھا۔ سب انبیاء اور سب رسول وہاں جمع تھے، اور ایک نماز ہونی تھی۔ اس نماز کا امام کیسا تھا اور مقتدی کیسے تھے، سن کے مزہ آتا ہے کہ ایک نبی کو معراج کرائی جا رہی ہے۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ہے، سب سے افضل نبی ہے، اس کو معراج کرائی جا رہی ہے، اور جب بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے سب انبیاء سب رسول جمع ہوتے ہیں، اور نماز کی امامت سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعادت ملتی ہے کہ وہ سب انبیاء کی امامت کراتے ہیں۔ اس سے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ اس سفر میں حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پہ جب دروازہ کھلوایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئی۔ یعنی کہ ان ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی، یہاں تک کہ مختلف آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اور مختلف منازل طے کرتے ہوئے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جو تمام مقربین کی آخری یاد ہے، یعنی کہ کوئی کیسا ہی مقرب ہو، کوئی کیسا ہی مقرب فرشتہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ میں اس مقام سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے نہیں جا سکتا، اس لیے معذرت کر کے وہیں رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب خاص میں ترقیاں عطا فرمائیں۔ اب وہ مقام کیسا تھا، وہ قرب کیسا تھا، اس کا تصور نہ ہمارے خیالات کر سکتے ہیں اور نہ اس سوچ میں پڑنا چاہیے۔ اس کے تصور سے تمام مخلوقات کے جو خیالات ہیں، جو فکریں ہیں، وہ جو ذہن ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ تصور کریں ہی نہیں۔ حضور اور رب کی ملاقات کیسی تھی یہ ہمارے خیالوں میں نہیں آ سکتا، ہمارے خیال اس سے عاجز ہے۔ اب آگے اس مقام پہ ہوا کیا؟ اس مقام پہ کچھ مختلف تحفے دیے گئے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں عطا کی گئیں، ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم پہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، جب 50 نمازیں فرض ہوئیں تو واپسی پہ حضرت موسیٰ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ملا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، تمہاری امت بھی یہ نہیں کر سکے گی، جاؤ نمازیں کم کرا کے لاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 5 نمازیں کم کرا کے 45 نمازیں کرا کے لائے۔ آپ پھر آئے، پھر کہا گیا کہ جاؤ مزید کم کرا کے لاؤ۔ ایسے کرتے کرتے آتے جاتے آخر کار اس امت کو 5 نمازیں ملی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا بنا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ مزید کم کرا کے لاؤ، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے یعنی کہ کم کرانے میں حیا آ رہی ہے۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے نماز۔
لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ نہ نماز کا خیال ہے، نہ مزید کسی چیز کا خیال ہے، نہ کسی عبادت کا خیال ہے، بس گناہوں میں ہم غرق ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، کسی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ اچھے کاموں کی پرواہ نہیں ہے، جو ہماری آخرت اچھی کر سکے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ باقی تو ہم دنیا میں ایک قسم کے غرق ہو گئے ہیں نا، ایک قسم کی دنیا میں ڈوب گئے ہیں۔ ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ہماری اولاد، ہر چیز جس میں دنیا سے فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں، لیکن جس کے ذریعے آخرت میں فائدہ ہوتا ہے ہم اس چیز سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی پیارا تحفہ ہے، مومن کی معراج ہے نماز، اس لیے نماز کو ضرور پڑھا کریں۔ اب یہاں معراج کا سفر ختم کرتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کیونکہ وہ کفار تھے، انہوں نے مختلف چیزوں کا اعتراض کیا، مختلف چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، کسی نے مختلف ہیلے بہانے کیے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن ایک شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہ کون تھی؟ وہ یار غار و یار مزار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب یہ مشرکین نے یہ واقعہ معراج سنا تو وہ دوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا، اے ابوبکر، تمہارا نبی تو کہتا ہے کہ وہ گزشتہ رات بیت المقدس سے ہو کر واپس بھی لوٹ آیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کتنا بڑا سفر ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ گزشتہ رات بیت المقدس جا کے واپس بھی آ گئے ہیں، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوت ایمانی سے جواب دیا، جو ان کی ایمان کی قوت تھی، اس سے جواب دیا کہ اگر واقعی میرے نبی نے ایسا فرمایا تو بالکل سچ فرمایا ہے، اب کوئی ایل و جت کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیل و کال کیا ہی نہیں، سیدھا فرمایا کہ اگر میرے نبی نے کہہ دیا تو بالکل سچ کہہ دیا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ قسم کھا کر کہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر کا لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک دو باتیں معراج کے متعلق جو ضروری ہیں۔ واقعی معراج کے متعلق یہ تو کنفرم ہے کہ یہ نبوت کے 12ویں سال ہجرت سے پہلے پیش آیا، لیکن مہینے میں اختلاف ہے، مہینہ کنفرم نہیں ہے، علماء کے نزدیک اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ 27 رجب المرجب کا دن تھا، پیر شریف تھا، اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف پایا، معراج کا شرف پایا۔ ایک اور چیز، معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر معجزہ ہے، بہت اچھا پیارا معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو بارگاہ الہی میں آپ کے کمال قرب کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ کیسا قرب تھا، کیسی محبت تھی، کیسا ایک انس تھا، کیسا پیار تھا کہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا، اس کے علاوہ ساری مخلوق میں سے کسی کو یہ معجزہ عطا نہیں کیا گیا، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا ہوا۔ آج کے دور میں کسی کے بارے میں کہنا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، یہ کفر ہے۔ ہاں، خواب میں دیدار ممکن ہے، جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں 100 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا معراج شریف کو متعلق۔ کل انشاءاللہ عزوجل ہم بد مذہبوں کے ایک اعتراض، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں معراج
صرف خواب میں ہوئی، جسمانی نہیں تھی، انشاءاللہ عز و جل اس کا دلائل سے جواب سننے کی کوشش کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔